زہرا کو بلند کر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والرسالۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر البکریہ وآثار الجعفریہ وعلوم الکاظمیہ وحجج الرسلیہ وجدود قویہ ونقاوت مکویہ والہیبت الاسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب الرسول الزمان صلوات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء حاصلينه في إمام مبين صلوات پڑھے کہ آپ کی صلوات میں ملائکہ شامل اللہم صلی علی محمد آگے گیا میں کل آشان رسول خدا محبان علیہ و حضران مسجد کربلا عشرائے محرم کی آج 5ویں مجلس آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کے لیے خطیہ ہے دعا گو ہوں مولا کائنات آپ کا اس تاریخی بارگاہ میں چل کر آنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت فرمائے جو مقروض ہیں اللہ ان کو غیر سے عطا کر انجمن اعزاز کا یہ عظیم صلوات ہم اپنی بارگاہ میں اللہ قبول فرمائے واسطہ سے شاہ صاحب کی ڈیوٹی کو نقابت کو ان کی محنت کو میرا اللہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے بابور شاہ کی اللہ درجات کو بلندی فرمائے بابا سید منظور سے شاہ صاحب کے درجات میں اللہ بلندی فرمائے ان کی اولادوں کو مولا سے سلام عطا فرمائے آپ نے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بار اللہ صلوات دیجیے بالخصوص میرے محترم بھائی جناب سید محمود شاہ صاحب کو اللہ دل دنگی دان چکری عزت عطا فرمائے گفتگو کا حسن یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ گفتگو چھوڑو وہی سے گفتگو چھوڑو کیا میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کے دامن میں آل ابو طالب اور مال جناب خدیجہ یاد ہے ان دونوں طاقتوں کی وجہ سے اسلام کی نشو و نما بقول حضرت علامہ اقبال کے کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے یہ خاموشی کی وجہ اسلام کے دامن میں بندہ شاہی بس اس کے سوا کیا ہے ایک ضرب جد الناہی تو ایک سجدہ شبیلی یعنی اسلام میں باپ کی تلوار نہ ہو بیٹے کا سجدہ نہ ہو تو اسلام مکمل نہیں ہوتا آج میں نے دن نیوز پہ کیا پروگرام کل انشاءاللہ ٹھیک 6 بجے آن ایئر ہوگا دن نیوز پر اور پرسوں انشاءاللہ 7 محرم کو دن 11 سے 12 لائیو میرا پروگرام آئے گا سماعت کا اور انشاءاللہ دیکھیں گے کہ میں میڈیا پر بھی بیٹھ کر آل محمد کا حق کسی طریقے سے بھی چھپانے کی کوشش نہیں کرتا کیونکہ انہیں چھپاتا ہی وہ ہے یا وہ جاہل ہو یا وہ خائن ہو جو ہے نا صلاة پر یا محمد آپ بھی آپ کو زندگی سے سلام کرتا بات ہو رہی ہے اختیار معصوم جناب ابو طالب علیہ السلام کا رکھا ہوا نام اللہ نے جناب ابو طالب علیہ السلام کو یہ عزت عطا فرمائی کہ جو نام جناب ابو طالب نے رکھا وہ نام لینے سے
انسان مسلمان ہوتا ہے۔ آج مجھے جملہ کہنا ہے، چونکہ آج کا دن ایسا ہے، 14 اگست ہے، ہمارے پاکستان کو اللہ نے آزادی عطا فرمائی ہے، لیکن الحمدللہ 8 یا 9 کروڑ شیعہ میں سے کسی نے بھی شکر ضرور کیا ہے، نفر ضرور پڑے ہیں، کیونکہ ہم پاکستان کے محب ہیں، مگر مبارکیں نہیں دی، موٹر سائیکلوں پہ نہیں بیٹھے، ڈھول تماشے نہیں کیے، کیونکہ ہمیں پتا ہے وارث کی موجودگی میں نوکروں کا یوم نہیں منایا جاتا۔ تعلیم کو جاؤ، پتہ ہے کہ نہیں، حالات کو سمجھ رکھے، وارث کا جب ایام ہوتے ہیں پھر چھوٹوں کی بات نہیں کی جاتی۔ آج پوری دنیا، چونکہ میں پہلی دفعہ کیا مولانا ایم اے پولیٹیکل سائنس کا میں اسٹوڈنٹ ہوں، اور میری چونکہ عنوان سے یہ ریلیٹڈ ہے بات، تو جس کا جو عنوان ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی وہ دسترس رکھتا ہے، اور آپ کو سلام رکھے۔ اسلام کی پاکستان کی پہلی قرارداد 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان شاہ صاحب لاہور میں پیش ہوئی، جس میں آج یادگار پاکستان بنا ہوا ہے۔ جو بھی جاتا ہے اسے ماننا پڑتا ہے کہ یہ یادگار پاکستان ہے، کیونکہ یہاں پر یہاں پر پاکستان کی پہلی قرارداد پاس ہوئی تھی، لیکن جوش کے ساتھ 14 اگست منایا جاتا ہے کہ 14 کو پاکستان 14 کے صدقے میں ساتھ دینا میرا 14 اگست کو یہ پاکستان 14 کے صدقے میں آزاد ہوا۔ بنانے والا محمد علی تھا، بہن کا نام فاطمہ تھا۔ اللہ اکبر، بنانے والا محمد علی تھے، بہن کا نام فاطمہ تھا۔ جس نے خواب دیکھا وہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال تھا، اور 27 رمضان کو اس کا اعلان ہوا 7 اور 2 اکٹھے کرو تو 9 بنتے ہیں، 9 عدد بنتا ہے جناب زہرا کا۔ یعنی پورا پاکستان جو ہے الحمدللہ وہ شیعہ حیدر کرار کے دلوں میں بستا ہے۔ ہم شیعہ حیدر کرار پاکستان کی حرمت پر کل بھی مٹتے تھے، آج بھی مٹ گئے۔ ہم نے ہمیشہ اپنی گردنیں دی ہیں، اپنے گھر دیے ہیں، اپنا خون دیا ہے، اپنے جنازے دیے ہیں، لیکن پاکستان کے امن کو کبھی خراب کرنے کی کوشش نہ کی ہے، نہ کریں گے، اس لیے کہ پاکستان کہتے اسے ہے جو باپوں کی دعاؤں سے ملے۔ جب یہ بنا تھا کوئی شیعہ سنی جو بدی کا نعرہ نہیں لگاتا تھا، ہر بندہ یہی کہتا تھا اگر ماں کے سامنے بیٹا شہید ہوتا تو وہ ایک ہی بات کہتی تھی بن کے رہے گا پاکستان، اگر بھائی کے سامنے بھائی شہید ہوتا تو وہ یہی کہتا تھا بن کے رہے گا پاکستان۔ یہ پاکستان بن گیا ہے، آج پورے پاکستان میں ایک ہی نعرہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو میرا سوال ہے ہر پاکستانی سے، اگر پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ سے ہے تو لا الہ کی بنیاد کیا ہے؟ تو جو ہے کون ہے لا الہ کی بنیاد؟ کیا بات ہے؟ انشاءاللہ بارہ صاحب شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سردار ندار دست کے در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا کہ لا الہ کی بنیاد حسین ہے، پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ کی بنیاد حسین ابن علی ہے۔ پتہ چلا سچا پاکستانی ہوتا ہی وہ ہے جو سچا حسینی جو ہے نا، اور آپ کو سمجھ ہے سردار پڑھیا محمد آر چرمنی ہمارے دوستوں نے کہا کہ آج پاکستان کو کچھ بولے تو میں نے 2 جملے ہدیہ کر دے۔ پہلی قرارداد اسلام، قرارداد پاکستان پیش ہوئی لاہور میں 23 مارچ 1940۔ جملہ بڑا خوبصورت کہنا ہے۔ اچھا میری نوجوان نسل کے ذہن میں ہے یہ کہ پاکستان کی قرارداد کو یادگار پاکستان میں پہلی دفعہ پیش ہوئی، اسلام کی قرارداد کہاں پیش ہوئی تھی؟ جس بندے کے ہاتھ نیچے رہ کے پتہ نہیں اس کا ابو طالب سے تعلق کیا ہے۔ اسلام کی قرارداد کہاں پیش ہوئی تھی؟ جناب ابو طالب کے گھر میں۔ اچھا کسی کا شناختی کارڈ بھی پاکستانی ہو
پاسپورٹ بھی پاکستانی ہو، رہتا بھی پاکستان میں ہو، اصل نسل بھی پاکستان ہو، اور وہ جملہ کہہ دے صاحب میں یادگار پاکستان کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ میں یادگار پاکستان کو نہیں مانتا، میں قراءات پاکستان کو نہیں مانتا، میں آئین پاکستان کو نہیں مانتا، میں قائد اعظم محمد علی جناح کو نہیں مانتا، صبح اس پر مقدمہ ہو جائے گا، یہ باغی ہے ریاست کا، یہ باغی ہے ریاست کا، یہ غدار پاکستان ہے، مجھے نہیں پتا کون بولے گا، یہ غدار پاکستان ہے، کیوں؟ اس نے یادگار کا انکار کیا ہے، جہاں پاکستان کی قرارداد پاس ہوئی تھی، تو مجھے کہنے دو جو یادگار پاکستان کا انکار کرے وہ غدار پاکستان ہے، اور جو یادگار اسلام کا انکار کرے وہ غدار اسلام ہے۔ ہائے 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 جو ہے نا وہ ہاتھ بنا کر کے نعرہ اللہ اتنے اشرے پڑھنے کے باوجود اتنی محبت سے یہ میرا مولا مجھے ہمت دیتا ہے۔ آپ کو پتا بھی ہے میں ابھی تازہ مریض ہوں دل کا، لیکن پھر بھی یہ دل جانے میرا علی جانے اور اختیار معصوم کے بات کریں، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین دے۔ آج یاد رکھیے کل مولانا صاحب میں نے ایک جملہ کہا، آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ اللہ نے وحی کی جناب ابو طالب علیہ السلام کا کہ یہ نام رکھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پورا پڑا کرے صاحب۔ ویسے ہر ایک راشیت پر ہے جی، یہ اعلان نبی دیتے ہیں، ان کا کلمہ رنتی ہے، آپ سارے کام خود شارٹنٹ کرتے ہیں۔ جب بھی مولوی خطاب کرتا ہے تو کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور ماشاءاللہ پورا قرآن مجید تلاوت کرنے کے بعد بڑا بھولا سا مولوی بن کے آخر میں کہتے ہیں صدق اللہ العظیم۔ ارے میری بات کے نعرہ اٹھائی، جا کے قرآن کھولو، قرآن کو جو تمہارے بالخیر کی دعا ہے اسے پڑھ لو۔ صدق اللہ العظیم نہیں ہے، صدق اللہ العلی العظیم۔ رات بھائی میں کہا کیا، حالانکہ یہاں علی سے مراد مولا علی نہیں ہے، پوری سے بات کرنے کا یہاں بسم اللہ آج بھائی بڑی مدد کی بات، یہاں علی علیہ السلام سے مراد علی العظیم سے مراد مولا علی نہیں ہے، یہاں علی سے مراد اللہ ہے۔ ترجمہ اس کا سن لو، صدق اللہ العلی العظیم، سچ ہے وہ اللہ، صدق ہے وہ اللہ جو علی بھی ہے جو عظیم بھی ہے۔ ارے اتنا علی کا بوجھ چڑھا کہ اللہ کو بھی علی نہیں مانتے، نہیں مان دیا جملے بعد، اتنا علی کا بوجھ ہے تمہارے دلوں میں کہ اللہ اپنا نام علی رکھ لے تو اللہ پہ بھی اعتراض کرتے ہو۔ انہیں اعتراض اللہ پر نہیں ہے، بوجھ علی پر ہے، لیکن میری جان ماں میں بیٹے نہیں چلا جو ہمارے دلوں سے علی یا ولی اللہ نکالے۔ تم کہتے ہیں یا علی ہے یا علی نہیں ہے، مجھے پتا قرآن واجب ہے یا مستحب، سارے کہیں گے قرآن واجب ہے۔ قرآن شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ سے، بسم اللہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ نقطے سے۔ قرآن صاحب یہ قرآن کا نقطہ مروان کرے گا ہے یا عمران کرے گا؟ تو چاہے قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ سے، اور بسم اللہ کا نقطہ ہے میرا علی۔ میرے علی کے بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مکمل کر کے دکھاؤ۔ تو کوئی مولانا بحث کس بات کی؟ مومن کی نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بولو سارے بسم اللہ سے۔ اگلی بات مجھے کرنے کی ضرورت نہیں، آپ بڑی ذہین قوم، میری ذمہ داری میڈیا ہے، لائٹ چل رہا ہے، پوری دنیا سن رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مومن کی نماز بسم اللہ کے بغیر شروع نہیں ہوتی۔ میں یہی جملہ کرتی ہوں، جو مومن ہے اس کی نماز بسم اللہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اگلی آپ بات جانتے ہیں، مگر جملہ کہنا ہے جو یادگار پاکستان کا منکر ہو وہ کیا ہے؟ غدار پاکستان۔ جو جناب ابو طالب علیہ السلام کی یاد کا منکر ہو جائے وہ ہے غدار اسلام۔ کل میں نے ایک جملہ کہا تو میرے
ایک بچے نے لکھے ہوتے چونکہ میں جلدی میں تھا، انہوں نے یعنی سوال سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اعتراض، سوال سے مراد ہوتا ہے تصریح، تاکہ قبلہ ہم آگے کہیں ریفرنس ہے تو ہمیں ہمارے پاس مکمل ریفرنس ہو۔ اس نے کہا قبلہ نے غور کیا، میں نے ایک دوست مجھے ملا تھا، اس کو میں نے آپ کا جملہ سنایا تو اس نے مجھے لاجواب کر دیا۔ بچے ہیں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں لیکن مذہب نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا بیٹا کیا لاجواب کیا؟ علی کا شیعہ تو لاجواب ہوتے ہی نہیں۔ کہتے جی اس نے کہا کہ وحی صرف نبیوں پر ہوتی ہے، ابو طالب علی کے باپ ہیں مگر نبی تو نہیں، ان پر کیسے وحی ہوگی؟ میں نے کہا بیٹا میں کل اس کی قرآن سے تصدیق کرواؤں گا، ویڈیو بن رہا ہے، آڈیو بن رہا ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، لالا موسیٰ ہے، پاکستان کا دل ہے پنجاب، پنجاب کا دل ہے لالا موسیٰ، رؤساء، فقہاء، فقراء، اولیاء، عظیم شہر ہے یہ، مجھے جملہ کہنے دیجئے۔ اچھا آپ نے فرمایا کہ قرآن وحی صرف نبیوں پر آتی ہے، تو کبھی آنکھیں کھول کے قرآن بھی پڑھ لیں۔ سورہ نحل آیت کا نمبر ہے 68، اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَبِّكَ، اللہ نے وحی کی إِلَىٰ النَّحْلِ، وَأَوْحَيْنَا اللہ نے وحی کی إِلَىٰ النَّحْلِ، مکھی پر اللہ نے وحی کی مکھی پر، بات یہ نہیں ہوتی۔ پھر سورہ قصص میں اللہ نے شافنا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور تیرے اللہ نے وحی کی موسیٰ پر۔ اب آپ کہتے ہیں کہ وحی ہوتی ہے صرف نبیوں پر، ابھی بھی نہیں۔ پھر اللہ نے قرآن میں شافنا تنزل الملائکۃ والروح، سورہ قدر میں ہر سورہ قدر میں شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، وحی لے کر آتے ہیں، تو کس کے پاس آتے ہیں؟ ختم نبوت کا رسول میں خط، میں بات کر رہا ہوں بڑی تحقیق کے ساتھ، ختم نبوت حضور پہ ختم۔ اب مسلمان کہتے ہیں کہ جی وحی صرف نبیوں پر ہے، تو قرآن میں مکھی پہ وحی کیوں آئی؟ کیا کام کیا مکھی نے؟ اللہ نے سورہ نمل کیوں بنائی؟ قرآن میں سورہ نمل ہے، نحل کہتے ہیں مکھی کو، نمل کہتے ہیں چمٹی کو۔ جو ارادہ کر کے آیا ہے کہ آج کے نام عباس حیدری میں ویسے خیال سے کیا ایسا ہے نہیں، جتنے مرضی مولانا کو فضائل پڑھ لے، میں نے نہیں بولی، وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے، علی اتنا بڑا معجزہ ہے تمہاری رگوں سے نہ پھوٹے، تو حیدر بیٹا میں مولانا علیہ السلام کا نوکری ہوں۔ با حبیب شاہ جی جملہ میں سادات کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ تو جو با علی رضا شاہ جی کو مولا زندگی صحت سلامتی دے، با پیر منصر شاہ جی کو، علی اکبر بھائی کو، تمام دوستوں کو، پیر سجاد شاہ جی جملہ کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے وحی کی مکھی پر، یا اللہ میرے رحمان اللہ، میرے رحیم اللہ، ایسے لالا مسلم پڑھنے کے لیے 2-3 گھنٹے چاہیے، 40-45 منٹ کچھ مسئلہ حل ہوتے نہیں۔ میرے پاک اللہ، میرے رحمان اللہ، یہ مکھی نے کیا کارنامہ کیا؟ اس پر وحی پر کاش کے پیٹ میں شہد ہے، یہ پھولوں سے رس لیتی ہے، اس رہس کا شہد بنتا ہے، اور شہد کو ہم نے شفا قرار دیا، اس لیے اس کا ذکر قرآن میں کیا۔ اچھا چلے مالک مکھی کی سمجھ آ رہی، یہ قرآن میں سورہ نمل ہے، چونٹی پر سورہ، اس نے کیا کام کیا؟ کیا پھر آنکھیں کھول کے قرآن پڑھو، اس چونٹی نے کیا کام کیا؟ لشکر سلیمان گزرا تھا، نہیں جو آپ جو نہ سوچ کے بیٹھے اگر میں نے وہی پڑھنا ہے تو فائدہ، لشکر سلیمان گزرا تھا، میں حوالہ اپنی کتاب کا نہیں دوں گا، برادران اسلام کی کتاب کا دوں گا، لشکر سلیمان گزرا تھا، اور چونٹی ابھی 40 کوس دور، آج ایک کلومیٹر بناؤ تو 100 سے زیادہ بنتے ہیں، 100 کلومیٹر دور ہے لشکر سلیمان۔ ادھر چونٹی نے اپنی برادری سے کہا کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں لشکر سلیمان کو چل نہ دے۔ اتنی سی چونٹی، اس سے چھوٹی آنکھ، 100 میل کا لشکر، اس کو کس نے خبر دے دی؟ یا مولوی بڑا کھولا منہ بنا کے گئے گا، اللہ نے اسے خبر دی۔ اللہ نے کیسے خبر دے دی؟ کیا اخبار بھیجا؟ کیا زمینہ بھیجا؟ کیا اسے ٹیلی فون کر دیا؟ یعنی اللہ نے وحی کے ذریعے اس چونٹی کو خبر دے دی کہ عالم مسلمانوں 100 میل دور اللہ کے نبی ہو تو اللہ چاہے تو چونٹی کو خبر ہو جاتی ہے، اور اگر مدینے والا سردار مدینے میں بیٹھا ہو، یہاں السلام علیکم یا رسول اللہ کا کمال ہے، چونٹی کی آواز سلمان
تو صبر کو ابھی میں نے گفتگو نہیں کی، ابھی تو میں نے کچھ بتانا ہے آپ اختیار معاشرت کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ چاہے نہیں غور کیا جن کو بہت توحید کا بخار ہے نا، وہ شیعوں کو کافر کہتے ہیں، اور سن لو میں توحید کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ چاہے مکھی کو اختیار دے، مولوی کبھی نہیں بولتا۔ اللہ چاہے چونٹی کو اختیار دے، مولوی کبھی نہیں بولتا۔ جب ہم کہہ دیں کہ علی کے بعد میں وحی وہ کیسے ہوگی؟ وحی تو نبیوں پر ہوتی ہے۔ تو موسیٰ کی والدہ محترمہ ہمارے لیے قابل عزت ہے، نبی کی ماں ہے، مگر وہ عورت تو ہے نا۔ اللہ نے کبھی عورت پر وحی نہیں کی، نبوت کبھی عورت کو نہیں دیتا۔ میں غور کیا، وحی کرتا ہے، نبوت نہیں دیتا۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ نبوت مردوں کے لیے ہے، رجل کے لیے ہے، نبوت بھی مرد کے لیے، ولایت بھی مرد کے لیے۔ کبھی مردوں کے مرد نے خیبر میں کہا تھا لا آیتن رجل کل عالم مرد کو دے گا۔ آئے 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 توجہ ہے نا، اللہ اکبر، اللہ سمجھا رک جائے گا۔ آپ کو سلامت سے بات بھی آپ کو سمجھ جملہ سنے بہت جلدی کرا چونٹی کا اپنے اپنے لشکر میں گھس اپنے اپنے بنا میں گھس جاؤ کہیں لشکر سلیمان تمہیں کچھ نہ دے۔ اچھا سلیمان کا دور آگے گزرتا پتہ نہیں کتنے بنی اسرائیل کے نبی آئے، پھر جناب موسیٰ علیہ السلام، پھر آخری بنی اسرائیل کے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام، پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام میں اور حضور پاک میں ظاہری طور پر 600 سال کا فرق، پھر حضور پاک اور جناب علی آگے 30 سال کا فرق، پھر جناب علیہ السلام کی اس وقت ظاہری جو حیات طیبہ ہے وہ 49 برس ہوئی، تو آپ وادی نمل سے گزرے اور وہ چونٹی ابھی زندہ تھی۔ یہاں پتہ نہیں کس نے جملے پہ غور کیا ہے، حاجی یہ میرا جملہ نہیں ہے، خدا کی قسم بہت بڑے شاعر تفسیر میں اہل سنت بھائی نے لکھا ہے، میرے مولا فرماتے ہیں یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ میری ساری زندگی کی شاکر بھائی تقریر قربان ان سب نے سنی بھائی بار جس نے یہ جملہ کہا، جب اس نے کسی سے پوچھا، کسی نے اسے کہا علی کو وجہ اللہ کیوں کہتے ہیں، اس نے یہ روایت پیش کی کہ جب لشکر سلیمان آیا تھا تو چونٹی نے کہا تھا بلوں میں گھس جاؤ کہیں لشکر کچل نہ دے، اور اسی وادی میں جب تیرا امیر والا علی علیہ السلام گزرا تو چونٹی نے کہا باہر آ جاؤ، آج وہ آیا ہے جس کا چہرہ دیکھنا تھا۔ آپ جی سلامت ہیں، باہر آ جاؤ اور آپ کو سمجھ اس سے بڑا کوئی نام نہیں، جناب اس سے آپ کے رزق میں اضافہ کرنا ہے، لیکن چونکہ مولا کے نام میں بھیک ملی تو اس بھیک کو فقیر بن کے لیا۔ حسین کے دروازے پہ فقیر بن کے نہ ہو، حسین کے دروازے پہ فقیر بن کے ہو، حسین پاک کے ممبر پہ علامہ بن کے نہ بیٹھو، بی بی کے پاک بیٹے کے ممبر پہ نوکر بن کے بیٹھو۔ وہ نوکروں کو پسند کرتے ہیں، طاقت کو طاقت پسند نہیں کرتی۔ حسین اگر موج میں آ جائے تو ایسا مٹاتا ہے کہ نام یزید گالی بنا دیتا۔ نعرہ حیدری زبان کے ساتھ دل بولا، زمین بولی سمجھ بولا، تیرا مولا میرا مولا، نعرہ حیدری سلوات پڑھیے اللہ۔ جیو کیا بات ہے بھائی؟ میں خود نعرہ کیوں لگواتا ہوں اس کی وجہ دیکھو، عبادتیں دو ہوتی ہیں، آپ کی اپنی بات، میرے حصے کی میری بات، لیکن میں اس معاملے میں تھوڑا لالچی آدمی ہوں،
میں چاہتا ہوں ڈبل عبادت کرنا. ایک تو میں ذاکر بن کے ذکر سنا رہا ہوں, اس کا صلاح تو بیوی انشاءاللہ دے گی. ساتھ میں ان کے شوہر نامدار کا جب نعرہ لگاتا ہوں پھر بیوی اور راضی ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ ایک وقت میں ذاکر بھی ہے اور ایک وقت میں علی کا سامع بھی ہے. صلاۃ پڑھ دیجیے محمد پاک. اچھا چھوٹی آخری جملہ فضائل کا ذرا مہربانی کیا کریں. ابھی میں کیسے اڑ کے آتا ہوں, میں انشاءاللہ 8, 5, 8, 7 پہ آ جاتا ہوں. اگر آپ کوشش کریں پہلے آ جائیں تو ہو سکتا ہے میں 8 بجے بیٹھ جاؤں تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ حق ادا ہو جائے فضائل علی کا. میں تو اب آگے مسائل کی برسات ہے, میں فضائل کم پڑھوں گا, لیکن آپ کی محبت نے مجھے کنجوسی کرنے نہیں دیتی اور میں اپنے منصب سے مجبور ہوں تاکہ آپ آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ حق ادا ہوتا. اچھا چونٹی نے کیا کہا, اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ ورنہ لشکر سلیمان کچل گئے. 100 کوس دور ہے. آگا جی آپ سے خصوصی طور پر بات چاہ رہا ہوں. 100 کوس دور ہے لشکر سلیمان. ادھر اس چونٹی نے بات کی, ادھر جناب سلیمان مسکرائے. ساتھ آصف بن رفیہ ہیں, انہوں نے کہا کہ حضور مسکرا رہے ہیں. جملہ نے بڑا نفیس کہنا ہے. 10 مجالس کی انشاءاللہ ایک طرف اور یہ جملہ اپنی نفاست میں بابی شاہ جی ایک طرف ہوگا. بابی سیدہ سلام علیکم سے جا شاہ کیا کہا آپ نے کہا ابھی ابھی ایک چونٹی یہ کہہ رہی ہے کہ لشکر سلیمان آ رہا کہیں کچھ نہ دے. آصف بن رفیہ کہتے ہیں حضور چونٹی نے کہا ہے. کہا کہا میں نے تو نہیں سنا. کہا صحابی ہو نبی نہ بنو. صحابی کا اور نبی کا قوت ثبات ایک جیسا نہیں ہوتا. بہت بڑا قیمتی جملہ تھا. صحابی کا اور نبی کا معصوم کا قوت ثبات ایک جیسا نہیں ہوتا. بھلا ہو آصف بن رفیہ کا جس نے پوری بات پوچھ لی, اسے کہا اچھا قبلہ یہ تو پتہ چل گیا کہ صحابی کا قوت ثبات جو ہے وہ نبی جیسا نہیں ہوتا, تو کیا کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو نبی نہ ہو اور اس کی قوت ثبات نبی جیسی ہو؟ سلمان نے کہا جو نبی کا مسیح ہوتا ہے, تو سنا ہے جو نبی کا مسیح ہوتا ہے اس کی قوت ثبات ایسی ہوتی ہے لادا موسیٰ کے غیرت مند شیعوں کی قوت ثبات میں تحفہ بنا کر خیبر لے کے جا رہا ہوں. یا اللہ 55 سال کے قیامت پاس کے 22 سال کا قوت لہجہ دے کہ مسیح کی آواز مسیح کیسے سنتا ہے. یہاں آصف بن رفیہ ہے, کہاں نبی کھڑے ہوئے, کہاں نعت علی ابھی نہ بولا, نعت علی مزہ نہ جائے. علی اٹھے, کہا کمبر جینا نعت پیغمبر میرا گھوڑا تیار کر. مولا کہاں جا رہا ہے, کہا میرے نبی نے بلایا ہے. کہا بولو میں نے تو نہیں سنا. کہا کمبر رہے صحابی رہے علی نہ پیچھے سے بھی نعرہ آ جائے پتہ چلے علی کے سارے شیعہ بیٹھے. جناب وہ جو ہے اچھا جناب سلمان آئے, یہ ہے وہ جملہ جس کے لیے آج حاضر ہوا. یہاں ہر آدمی اپنا چہرہ رکھتا ہے. بابی شاہ جی کا چہرہ اپنا, بابو شاہ کا چہرہ اپنا, باجی کا اپنا, ہر بندے کا چہرہ اس کی پہچان ہے. اگر اسی امام بارگاہ کے باہر 4 بندے سید سجاد شاہ نام ہو تو کیسے پہچان ہو؟ چہرہ پہچان ہو. پتہ چلا کسی اصل کی پہچان چہرہ ہے. جب میں جگر دے رہا ہوں تو آپ کو بولنا پڑے گا. میں خدا کی لعنت بھیجتا ہوں اس شخص پر جو امام حسین کے منبر پر بیٹھ کر کرائے کے لوگ لا کر انہیں کہے جی مجھے داد دو. تو میں اللہ پہ بھروسے ہی نہیں, تو میں آل محمد پہ بھروسے ہی نہیں. جاؤ کہیں جھوٹا جا کر اور بنو, جھوٹوں کے ساتھ سچوں کے ذکر میں جھوٹ نہ بولنا ورنہ چہرے مسخ ہو جائیں گے, مباہلے والی لعنت پڑ جائے گی. جملہ سن لو
خاموشی نہیں ہے نہ میں تھکا ہوں. بسم اللہ جناب سلیمان نبی پہنچے اور ہزاروں پوری باتیں تھی نا وادی نامری وہ ہزاروں چوٹیاں ایسے ہی کتنا فاسی میں ایسے ہزاروں چوٹیاں رنگ ایک شکل ایک قد ایک وغیرہ وغیرہ. اب بھائی میرا چلا اپنا ہے بازی کا اپنا ہے بازی کا اپنا ہے انہیں تو پہچاننا آسان ہے مگر جہاں فرض کیجیے 10 بندے اور 10 کے ہی ایک جیسے چہرے ہو تو پھر بہت بڑا کوئی عالم ہوگا جو پہچان لے گا ہمیں کرامت عباس کون ہے سجاد شاہ کون ہے. توجہ فرمائی جناب سلیمان نبی نے ہزاروں کی تعداد میں زندگی کی چونٹیوں میں سے اسی کو اٹھایا. یہ ہے اختیار معصوم اور علم معصوم. چونٹی کو اٹھایا ہاتھ پہ اٹھا کیوں دیکھا اور مسکرا کے کہا کیا کہہ رہی تھی کیا کہہ رہی تھی. اب چھوٹی ہونا اور بات ہے منافق ہونا اور بات ہے مگر یہ کہتے ہیں کہ سرکار آپ نے سن لیا ہے آپ کو پتا ہے کیا میں بولوں آپ نے کہا ہاں بولو حجت تمام کرو. کیا کہہ رہی تھی کہتے حضور میں یہ کہہ رہی تھی کہ اپنے اپنے دلوں میں گھس جاؤ لشکر سلیمان یا پھر نعوذ باللہ مجھے ظالم سمجھتی کہا نہیں سکتا. پھر کہا کہ ساتھی معصوم تو رہی چونٹی کو پتا چل گیا معصوم جسے کہتے ہیں اس چونٹے کو آج تک پتا نہیں چلا جو اعلان کہ معصوم جو ہے اللہ اکبر لانا مسا کا اجتماع ہونا چاہیے. کیا زمین کو حضور آپ معصوم ہیں آپ کے ساتھ تو معصوم نہیں. اچھا پھر اس کے بعد جناب سلیمان نے بڑا پیارا سوال کیا. اچھا چپڑی ساری باتیں چھوڑو میں ناراض نہیں معصوم ایسے ناراض نہیں ہوں. اچھا یہ بتا آئی تو بلند ہے یا میں ایمان سے بلند کیا تم بھی چوٹی کو ہاتھ پہ رکھ کے یہ کہو گے کہ تو بلند ہے یا جب یہ ہوتا ہے تو مشرف المخلوقات اللہ نے انسان کو اشرف بنایا آپ بھی نہیں سوال ہوتا ہے. تو سلیمان نبی نے کیوں کہا بھائی اللہ جو کرواتا ہے آل محمد کو منوانے کے لیے کرواتا ہے. کہا یہ پتا تو بلند ہے یا میں. چوٹی کہتی سرکار نبی کے قریب رہ کر جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے. میں جھوٹ بولوں تو بھی نہیں بچتی اور سچ بولوں تو بے ادبی ہو جائے گی. سلیمان نے مسکرا کے کہا سچ بول بے ادبی نہیں ہوتی. اسے کہا سرکار پھر معذرت کے ساتھ آپ کے پاؤں ہیں وادی نمل میں اور میرے پاؤں ہیں آپ کے ہاتھ میں. آج تو میں نبی کے پاؤں سے بلند ہوں آج میں نبی کے پاؤں سے بلند ہوں. خالق کی آواز آئی جبرائیل جی رب جلیل اسے سورہ نمل بنا یہ میرے معصوم کے ہاتھ پر ہے چونٹی ہو کر یہ سلیمان کے ہاتھ میں آئی ہے اسے وادی نمل بنا. کیا خیال ہے ملا صاحب اگر چونٹی نبی کے ہاتھ پہ آ جائے تو اللہ قرآن کا سورہ بنا دیتا ہے اور جس کے پاؤں فخر سلیمان کے کانوں پہ آ جائے اسے علی ولی اللہ. اللہ اکبر. کیا اسے آپ کی محبت ایک صرف ایک جملہ مجھے ایک مولوی کہتے ہیں اس نے کہا کرامت عباس صاحب آپ کی جو قوم ہے نا یہ بڑی عجیب قوم ہے. میں نے کہا کیا قصور کہتا ہے وہ ایک ہی روایت کو لے کے چل رہے ہیں آج تک کہ دوش نبوت پر علی علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے بت توڑے. میں کہا ہاں الحمدللہ ہمیں فخر. کہتے ہیں یہ کوئی کمال تو نہیں تھا. میں نے کہا مسئلہ کہتا وہ تو نبی کی مجبوری تھی علی کو کاندھوں پہ کھڑے کرنا. میں نے کہا میں پوری کائنات کی جہالت تیرے باسی چہرے پہ قربان کر دوں. میرے نبی کو مجبور کہہ رہا ہے جس کے حسین کا نوکر مختار ہے. جملہ ظاہر کر دیا میں کہ اس نبی کو مجبور کہہ رہا ہے جس کے حسین کا نوکر مختار کہہ رہا تھا. کیا مجبوری تھی کہ
کہتے ہیں باقی بت لگے ہوئے تھے نیچے، وہاں نبی کا ہاتھ پہنچتا تھا. میں نے کہا اچھا یہ بت لگے ہوئے تھے اونچے، تعداد نہیں مجھے پتا، وہاں نبی کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا، اس لیے علی کو کاندھوں پہ کھڑے کر کے توڑا. میں نے کہا اچھا اب خدا کی قسم لالا موسیٰ ہے، کرامت باز ہے آپ کے لیے نیا نہیں ہے، میرا خون لگ رہا ہے، سچ مچی کا جملہ جائے گا تو مجھے قبر تک دکھ رہے گا. میں نے کہا مولانا صاحب اچھا ساری باتیں چھوڑو، یہ بت چاند سے اونچے لگے ہوئے تھے. دیکھا نا سارے نہیں نہ پہنچے، ورنہ ہاتھ کھڑے کرتے سارے کہتے کیا مطلب. میں نے کہا امنا کا چاند زمین پہ کھڑا ہو اشارہ کرے تو آسمان کا چاند توڑ دے، تو چار مٹی کے پتوں کی کیا ضرورت تھی کہ نبی اشارہ کرتا تو ٹوٹتا نا. مولوی میں شرافت باقی تھی، کہتا پھر اصل وجہ کیا تھی. میں نے کہا اللہ تمہیں فرقے سے بچانا چاہتا تھا. اللہ نے کہا میرے شیعہ سنی مسلمانوں آپس میں لڑنا نہ، اتحاد کرنا، علی کو کبھی منبر کی سیڑھیوں سے تلاش نہ کرنا. آج دیکھ لو جس کا گھر ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، جس کے کعبے ہے وہ ہے محمد رسول اللہ، جو اوپر کھڑا ہے یہ ہے علی گھر والے. اللہ یہ باپ بیٹا بڑے قریب ہے. میں معافی چاہتا ہوں، روز وعدہ کرتا ہوں پھر فضائل پڑ جاتا ہوں. کل میں مجھے یاد دلایا ہے، ٹھیک ہے، پورے 15 منٹ پورے 40 صاحب کے لیے مولا کو کوئی غم نہ ہو. آج شب 6 ہو گئے اور آج 5 محرم ہوتا ہے. یہ باپ بیٹا بڑے سخی ہے، جناب علیہ السلام اور مولا حسین. باپ قطار رکھا کر دیتا ہے اور بیٹا اتنا سخی ہے کہ اگر کوئی 9 دن یزید کی فوج میں رہنے کے باوجود تھوڑا سا روکا زہرا کے بیٹے کے پاس آ جائے تو یہ غر علیہ السلام بناتے ہیں. اور آپ کو کوئی غم نہیں. غم حسین کے علاوہ آج کے مسائل میں اس لیے پڑھنا چاہ رہا ہوں، بڑی مہربانی بہت شکریہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو عشرہ محرم میں معافی کے طالب. سب سے پہلے میں خود اپنے مولا سے معافی کا طالب ہوں، کیونکہ ہم معصوم نہیں ہیں، ہم غیر معصوم ہیں، ہم سے ہزاروں بھول چونک گناہ ہوتے ہیں. آج کی مجلس کے مسائل میرے ان بزرگوں کے لیے نہیں کہوں گا چونکہ بزرگوں کے نوجوانوں کے لیے، مجھ جیسے خطا کاروں کے لیے، کہ کوشش کریں ہر وقت کا ہو محرم میں اپنا حسین منا لیتا ہے اور واسطہ اسے بی بی زہرا کا بیٹا ہے. بازی آپ نے مجھے حکم دیا تھا تھوڑی بیٹا واسطہ کون ہو جو یزید کی فوج کا سپہ سالار تھا. 4 کو جب جناب زینت کا خیمہ ہٹانا، میں ادب سے بڑھوں گا کوئی روئے نہ روئے، مجھے نہیں آتی ایسی روایات جس میں آل محمد کی توحید کا پہلو ہو. ایک بندہ نہ روئے سے پروان اور نے آ کر مولا حسین علیہ السلام کے ذوالجنا کی باغ میں ہاتھ ڈالا اور ایک جملہ کہا فاطمہ کے لال یہ خیمے یہاں سے اٹھا لے. مگر اس کو ہم تحقیق نہیں کرتے، میں پوری اپنی خطیبانہ ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں. کیا کہا تھا مولا؟ تیری ماں تیرے غم میں روئے. ارے خدا کی قسم یہ بد دعا نہیں تھی. غور کرو شعلے پر، حسین دعا دے رہا تھا. غم مظلوم کا ہوتا ہے نا، نہیں غور کیا شعلے پر، غم مظلوم کا ہوتا ہے. تبھی حسین نے فرمایا تیری ماں تیرے غم میں روئے، اس لیے کہ تم مظلوم ہے. وقت گزرتا رہا، آگے شب عاشور میں نے پڑھ لیا، تم نے سن لیا. کربلا اکبر کی اذان سے شروع ہوئی
کل میری آپ سے زبان رہی، جب تک نہیں کہو گے میں مصائب نہیں چھوڑوں گا. کل انشاءاللہ غازی عباس بادشاہ کی شہادت مجھے پڑھنی ہے. آپ نے تیاری سے آنا ہے، ہر بندے نے باوضو ہو کے آنا ہے، ہر روز باوضو ہو کے آیا کرو، کبھی بے وضو مولا کی مجلس میں نہ آیا کرو. ہور کی بیٹی قافلے سے تھوڑا سا بھٹک کر آل محمد کے خیموں میں پہنچی. سکینہ کی عمر اور جناب ہور کی بیٹی کی عمر برابر ہے. بی بی سکینہ نے بلایا اور بلا کے کہا آج چچا ہور کی بیٹی. پتہ نہیں کو دوڑ کر ہے کہ نہیں، پانی تو ساتھ تو بند ہو چکا تھا نا. آج چچا ہور کی بیٹی. جناب سکینہ نے ایک جملہ کہا بی بی مجبوری ہے، ہمارے خیموں میں پانی نہیں ہے، ہم پانی سے تواضع نہیں کر سکتے، یہ چند کھجورے ہیں، اگر تو اسے تناول فرما لے تو ہم پہ راضی ہو جانا. ابھی یہ کہنا تھا یا ایک مرتبہ علی کی بڑی شہزادی آئی اور ماتھا چوم کے کہا میرا بھائی ہو کیسا ہے. خدا کی قسم جملے پہ غور نہیں کرے، میرا بھائی ہو کیسا ہے. اچھا اسے کہنا کہ علی کی بیٹی کا خیمہ بڑی دھوپ پہ ہے. اسے کہنا علی کی بیٹی کا خیمہ بڑی دھوپ پہ ہے، جو اب تک بندہ نہیں ہو سکا. خدا کی قسم تمہارے رونے کا سامان پیدا کرو. یا ایک مرتبہ چھوٹی شہزادی بڑی، میں نام نہیں لیتا ہوں مجھے معاف کیجیے گا، علیہ السلام کی چھوٹی شہزادی بڑی اور ماتھا چوم کے کہا ہور کی بیٹی یہ چادر تحفے میں لے جا. مگر کسی نے غور کیا ہے کہ یہ چادر تحفے میں لے جا اور بابا کو بتانا کہ علی کی بیٹیوں نے ہمیں چادر دی ہے. اللہ جانے کسے سمجھ آئی ہے کسے نہیں. اور پھر بی بی نے روز ایک جملہ کہا یہ میری بہن ہے، اس کا نام رباب ہے، اس کا 6 مہینے کا بیٹا ہے. سکینہ نے کہا رک صاحبہ اسے میں دکھاتی ہوں. ان کی بیٹی کا ہاتھ پکڑا، جھولے کے قریب آئی اور ایک مرتبہ کپڑا ہٹایا اور کہا دیکھ میرے عسکر کے ہوش چھوڑے ہوئے ہیں. ان کی بیٹی رونے لگی، چیخیں مارتی ہوئی واپس خیمے میں پہنچی جو رونے آیا ہے. اللہ اکبر اللہ. جی اس لیے دیش پڑھا تاکہ پورے مسائل زیادہ مجھے نوجوان رو رہے ہیں. اللہ تمہاری ماں کے کلیجے ٹھنڈے رکھے. میں پڑھوں گا انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، مجھے میرا مولا پہنچائے گا، میں کنجوسی نہیں کر سکتا. میرے پیارے بھائی آپ کو سارا بیٹھتے پاک بی بی آپ کی بیٹی کا پردہ سلامت. ایک اپیل ہے میرے بیٹیوں، جب بھی گھروں سے باہر آنا کبھی چادر کے بغیر آنا. بڑا تھوڑی آواز کرو میرے بچوں. جناب زینب کا واسطہ کبھی شراب نہ پینا، اس شراب میں بڑا اجالا ہے. زہرا کی بیٹیوں کو سکینہ محنتیں کرتی رہی ہے قاتل کی. نعمان اکبر کی موت کا اڑا ہوا ہے، شرابی ہے. اکبر کے سینے پہ صرف برچی ماری نہیں ہے، مار کے توڑی ہے. شہادت سناؤں گا جناب علی اکبر کی. ہاں میں بھائی شاکر پڑھا ذاکر حسین اور جملہ سن لینا اور یاد لینا. اور خیمے میں داخل ہوا اور بیٹی رو رہی. اب جس کے گھر میں بیٹی ہے میرا اس سے سوال ہر ایک بندے سے سوال. میں خود بیٹی والا ہوں، 20,000 شاید جس کے گھر میں بیٹی ہے تمہیں بی بی زینب کی قسم. جی نہیں چھپاؤں چھپاؤں تو تیری دادی کا مجرم بنوں، لیکن حوصلہ پیدا کروں. کوئی باپ گھر میں داخل ہو اور بیٹی رو رہی ہو، میرا آپ سے سوال ہے قیامت نہیں آ جاتی؟ اور میں جب بیٹی کو روتے دیکھا نا تلوار کھینچ کے کہتا ہے آستی کے پیچھے کر کے کہتے ہیں جرنیل ہور کی بیٹی اور دست میں روئے کس نے رلایا ہے. ابھی شریر چھوڑ کر دے دو. ہور کی بیٹی آگے آ کے کہتی ہے بابا دھیاں پیاری ہوتی ہے. ہر گھر جوانے کے لیے آیا ہے بابا بیٹیاں پیاری ہوتی ہے. ہاں بیٹا بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہے. کہا بابا میری آنکھ میں ایک آنسو آیا تو تلوار نکال لی. ابھی میں ان کے خیمے سے آ رہی ہوں جو رسول کی بیٹیاں ہیں وہ بھی رو رہی ہے. ان کا ساتھ جزاک اللہ کرتا آباد اداکاری کرے اس پہ زہرا کی لعنت. یہ جناب ہور ہے جس کے دل میں غیرت ہے. جب سنو نا بابا ہاں
جملہ کرنا مر جاؤ گے. بابا یہ جو ابھی میرے سر پہ چادر ہے نا، ہاں یہ علی کی چھوٹی بیٹی نے نا مجھے دیکھ کے کہا ہے ہمارے بھائی کو سلام کرنا اور اسے کہنا ہم نے تیری بیٹی کو چادر دی ہے. اور فوراً کہتا ہے ایک مہربانی کرے گی. کہا اپنا امامہ اتارا، کہتے میرے ہاتھ مار. جو رونے کے لیے آئے ان کے ہاتھ باندھے گئے، باندھ کے کہتے ہیں اپنے دوپٹے سے چھوٹی سی پٹی اور نکال. بابا کیا کرنا ہے؟ کیا میری آنکھیں مار، میں شرمندہ ہو گیا. حسین کے پاس جاؤ، آنکھ ملانے کے قابل نہیں. شرمندہ کہتے مجھے رونا نہیں آتا. ادھر سے ہو چلا، ساتھ ہو کا بھائی چلا، ساتھ ہو کے رونے چلا. حسین کی آواز آئی عباس علی اکبر. موجود میں سن لیا سنا عباس علی اکبر. جی مولا میرے قریب آؤ. عباس کا تمہارا حکم. عباس جی بولا. حسین کہتے ہیں میرے مہمان آ رہے ہیں 3. میرے 3 مہمان آ رہے ہیں. اور اب کس ملک سے آ رہے ہیں؟ آپ کسی ملک سے نہیں آ رہے، اس دریاؤں سے پار آ رہے ہیں. کیا مولا کون ہے؟ کہا ایک بھولا رہا ہے، آئے گا ان کا بیٹا آ رہا ہے، ان کا غلام آ رہا ہے. خدا کی قسم سمجھ لیا تو سنتے لوگ دوڑا ہوگا. کہا عباس تو ہو کا استقبال کر اور نسبانی دیکھ حسین کی. میں ڈرامے بازی کے جھوٹے مسائل نہیں بولوں گا. تو ہو کا استقبال کر. اچھا مولا کے بیٹے کے استقبال کا سید ہونے کے نام میں دیتے اجازت. اگلا جملہ پڑھوں میں حسین کی قریبی کا. تو انہوں نے پوچھا اچھا مولا میں کروں گا ہور کے استقبال. ہاں اکبر کرے گا ہور کے بیٹے کے استقبال. تو ہور کے نوکر کا استقبال کون کرے گا؟ زہرا کا لال کہتے میں کروں گا. اپنے آپ کو حسین کے قدموں پہ گرایا. کہا اٹھ کے کھڑا ہوگا. کہا مولا آپ کے ملانے کے قابل نہیں. حسین نے پوچھا دیا مر جائے گا بندہ شکت ہو کے ڈالا تو مجھے کب تک دکھے گا. یا فضا خیمے سے بھاگتی آئی. لاہور تجھ پہ سلام ہے، کتنا خوش نصیب ہے. کہتے کیا ہوا؟ کہا تجھے رسول کی بیٹیاں سلام کر رہی ہے. کیا جزاک اللہ. آخری جملہ اور میدان میں پہنچا اور میں شہادت کے جام نوش کی اور زخمی ہو گیا. آخری جملے کیا وقت میں کمی ہے. میں وعدہ کر رہا ہوں کل کم از کم 30 منٹ میں سائے پڑھوں گا بیوی کے صدقے میں. اگر انہوں نے زندگی جملہ یہ کہہ رہے صبح تک روک لو. حسین پہنچا، میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا. حسین نے سینہ بھرنا شروع کیا. ان کی آنکھ میں تیر تھا. حسین نے نکالا. ایک تیر ماتھے پہ لگا ہوا تھا. یا اچانک پھر کی آواز آئی مولا 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 میرا خون نہ دیکھ، تو راضی ہے؟ یا اچانک گھر کا دایاں بازو کسی نے دبایا. لجپالی سنو گے آنے محمد کی لجپالی کرو. کہتے مولا کوئی میرا دایاں بازو دبایا. میرے مولا کہتے پھر خوش نصیب ہے میرا بھائی حسن آ گیا. آج کے آخری چنا ہے مولا کوئی میرا